ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سندنا محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين أنيس الغريبين إمام الخبلتين وسيلتنا في الدارين صلى الله عليه وسلم وأخر أن سيدنا إمامنا بصيرة إلى الله السيد محمد المهدي المعبود خليفة الله قد جاء ومضى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت میراں سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر. جیسے کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ منعقدہ شب عرف عام میں 14 محرم الحرام کی یہ مخصوص شب ہر سال اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ 14 محرم صرف 14 محرم نہیں بلکہ 14 محرم اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے. وہ یہ خصوصیت ہے کہ آج ہی کی رات نماز تہجد کے بعد وہ ہستی مقدس جس کو عرف عام میں حضرت سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آپ اپنے رب کی ملاقات کے لیے اپنے رب کے پاس واپس ہوئے. برادران ملت، بات جب غور کی جاتی ہے تو سمجھ میں اس راز کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دیتا ہے، کیونکہ آج کی اس محفل کا عنوان ماہ محرم کی نسبت سے یاد امام حسین بھی ہے اور
یاد حضرت سیدنجی خاتم المرشدین بھی ہے. برادران ملت، ماہ محرم سارے عالم کے لیے، سارے اسلام کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے سرفرازی کا باعث ہے، کیونکہ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معلوم یہ ہوا خدا کی قسم اگر حسین کی شہادت ماہ محرم 10 محرم کو عمل میں نہ آتی تو آج ہم جس انداز سے، جس کیفیت سے اپنے اسلام کو لے کے چل رہے ہیں وہ لے کے چل نہیں پاتے. معلوم یہ ہوا کہ امام حسین نے اپنے ایک سر سے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اے مسلمانوں، تم آگاہ ہو جاؤ اور اطمینان پالو کہ اب کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہوگا کہ تمہاری مسلمانیت کو ٹھیس دے. برادران ملت، امام حسین کی شہادت ایک ایسی بہترین شہادت ہے، اس شہادت کا عالم یہ ہے، اندازہ کیجئے کہ امام حسین کو ہر بات کی کیفیت ہے، نواسع رسول ہے. آپ کی خصوصیت کا یہ عالم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ غیب دان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من حسین. خدا کی قسم مصطفیٰ نے حسین کے علاوہ ایسے کلمات کسی پر استعمال نہیں فرمائے. کہا تو صرف حسین کو کہا، بٹھایا تو اپنی پشت پر حسین کو بٹھایا، اس واسطے بٹھایا کہ اس حسین کی نسبت سے خاتم ولایت محمدیہ مبعوث ہونے والے تھے. امام حسین کی شہادت کے 1000 سال بعد مہدی آخر الزمان تولد ہونے والے تھے. تو محمد الرسول اللہ کے دل میں مہدی کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے مہدی کے جد امجد امام حسین امام علی مقام کو اپنی پشت پر بھی بٹھایا اور کہا کہ الحسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. برادران ملت، حسین کی یاد کا کیا عالم ہے، حسین کی یاد کی کیا کیفیت ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ شہید کی یاد کا کیا مطلب ہے، شہید کی یاد کا کیا مطلب ہے. اندازہ کیجئے خود رب تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہے. شہید کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہے. تو معلوم یہ ہوا یاد ان کی منائی جاتی ہے جو گزر جانے کے بعد بھی باقی ہوتے ہیں. اور شہید اور شہادت کا جو فلسفہ ہے، برادران ملت، آج مسلمانوں میں ایک ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ شہادت کا جو فلسفہ ہے، شہادت کا جو معیار ہے، اس سے ناواقف لوگ شہادت کو عام لفظوں میں استعمال کرتے ہیں. عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف واحد خدا واحد لا شریک کی ذات باقی رہنے والی ہے. معلوم یہ ہوا کہ خدا کی 99 صفات ہیں، خدا کی 99 صفات ہے اور ہر ایک صفت کا ایک الگ ظہور ہے. اگر غفور کہا جائے تو خدا کی اس صفت کی کیفیت الگ ہوتی ہے. رحیم کہا جائے تو اس کی صفت الگ ہوتی ہے. غفار کہا جائے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. رحمان کہا جائے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا مجموعی طور پر 99 صفات کا ایک الگ الگ ظہور ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے. پھر قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید زندہ جاوید ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب سب چیزوں کا فناہیت حاصل ہونے والی ہے تو پھر خدا نے شہید کو یہ مرتبہ کیوں عطا فرمایا. اپنی جو صفت خاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت خاصہ ہے وہ باقی رہنے والی بات ہے. اللہ باقی من کل فانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
شہید کو اس کے خون کے عوض میں اپنی صفت سے مستفیض فرما رہا ہے، اسی لیے شہید باقی رہتے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہا جاتا۔ تو جو چیز باقی ہوتی ہے، جس چیز کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہو جاتا ہے، تو پھر سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے کہ ان کی یاد نہ منائی جائے، ان کی تو یاد زور و شور سے منائی جائے۔ تو آج شہید کا تذکرہ ہو رہا ہے، امام حسین بھی شہید، بندگی میاں بھی شہید، سیدنجی خاتم المرشد بھی شہید۔ خدا کی قسم، جب شہید کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کی کیفیت کچھ ایسی بدلتی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ مومنین کے زمرے کے قریب ہوتے ہیں۔ شہید کے تذکرے سے ہمارے قلب اور ہمارے ظاہر و باطن کی کثافتیں دور ہوتی ہیں اور ہم کو پاکی نصیب ہوتی ہے۔ شہید کے تذکرے کی ایک تاثیر، یہ کیفیت ہے کہ جب ہم اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر، ہماری روح میں ایک بے چینی اور ایک حلاوت پائی جاتی ہے، اور وہ حلاوت صرف اور صرف ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔ اور دوبالا بات یہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ پر بیٹھ کر شہید کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خاتم مرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، یہ القا کرتا ہے کہ اے سید محمود، ہم نے تمہاری ذات کو خاتم مرشدان اور حاکم زمان کیا ہے۔ رب کا احسان دیکھیے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے سید محمود، جو تمہاری درگاہ میں صحیح ہے وہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہے۔ خدا کی قسم، ہم اس بارگاہ عالی میں شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں، دو دو نعمتوں سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں۔ شہید کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور ایک ایسی بارگاہ میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ بارگاہ خود مقبول خداوندی ہے۔ برادران ملت، تمہید کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی میں نے اس کلام لا ریب کی مقدس آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں وہ کہاں ہیں، قرآن میں یہ کہاں ہیں۔ اگر قرآن میں سب کچھ نہ ہوتا تو دین اتنا آگے نہ بڑھتا۔ سب چیز قرآن سے ہے، آپ کی سمجھ کا پھیر ہے، اور سمجھانے والے کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی صحیح پبلک کو جو ہے کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس وجہ سے عموماً آج دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ ابھی میں نے لوگوں کے ذہنوں کو دیکھتے ہوئے اسی آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم فرقان الحمید میں خل کا لفظ پڑھو، مسلمان کے لیے وہ خل ہے، مسلمان کے لیے وہ خل ہے، اور ایمان والے کے لیے اللہ اور رسول کا ایک نیاز ہے۔ مسلمان کے لیے وہ صرف خل ہے، اور ایمان والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ایک نیا پیغام اور نیاز ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خل، کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خطاب کر رہا ہے اپنے محبوب سے قرآن کریم میں اس انداز سے کہ کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یعنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجموعی طور پر اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر جتنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، اس آیت شریفہ میں جو نقطہ اور جو راز ہے، اللہ خطاب کر رہا ہے اپنے محبوب سے، اور محبوب حکم خداوندی پر ارشاد فرما رہے ہیں، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی یہ بات مسلمہ طور پر ایک اسٹیمپ کی طرح ہے کہ محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے میرے صدقے
تمام چیزیں تمہیں عطا فرمائی، تمام نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، تو معلوم یہ ہوا ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بھی ہے، وہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں یا کوئی مفسر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میرے صدقے تم پر جتنی نعمتوں کا نزول اللہ فرما رہا ہے، اس پر میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کی جستجو کا یہ عالم ہے، تمام کی تمام نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، ہم اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس پر مصطفیٰ ہم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ کا ہم سے ایک ہی سوال ہے، وہ یہ کہ میں تم سے اپنے اہل بیت سے محبت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خدا کی قسم، اس آیت شریفہ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک دنیا بننے سے لے کے قیامت تک اس بات کا اعلان ہو گیا کہ میرے صدقے تمام نعمتیں تم کو ملی، اور اس کے عوض میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی تم صرف اور صرف میری اہل بیت سے محبت کا سلوک کرو۔ دوسری بات کا یہ اعلان ہو گیا کہ اس محبت اہل بیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا، اور مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ طور پر اشارتاً ایک اعلان فرما دیا کہ میرے بعد اہل بیت سے منسلک ہو جانا، کیونکہ میری خلافت کا جو معاملہ ہے وہ اہل بیت سے پورا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میری خلافت کا جو معاملہ ہے وہ اہل بیت سے پورا ہوگا، تو جس کو سمجھ ہوگی، جس کو عشق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سمجھ پائے گا اس آیت کا باطنی پہلو۔ برادران ملت، کیا بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق اتنے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسرے مقام پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری اہل بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے ہم کو ابتدا سے آنا ضروری ہے۔ ابتدا سے آنا ضروری ہے، اور ہر گفتگو کا حاصل اس وقت ہوتا ہے جب تک کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک کوئی بات نہ سمجھائیں تو ہماری گفتگو کا حاصل ہم کو پورا نہیں ہوگا، اور ہمارے تقریر کرنے کا مقصد آپ کو نہیں مل سکتا۔ برادران ملت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری اہل بیت تمہارے درمیان کشتی نوح کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، سمجھدار کے لیے ایک چھوٹا سا اشارہ کافی ہوتا ہے، کہ انسان سوچ لے کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ پھر رہا سوال، کھلے کھلے الفاظ میں ارشادات مصطفیٰ ہونے کے باوجود یزید کو یہ شوق ہوا کہ جو ہے وہ حاکم بن جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ بیعت لے لے۔ اب چونکہ مسلمانان اسلام میں بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے شہادت امام حسین، شہادت امام حسین کے مسئلے کو لے کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے جنگ تھی، کوئی کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنی مرضی سے جنگ کی تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو معرکہ کیا ہے، اس کی اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یزید کو آپ نے ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یزید، تم شریعت میں مداخلت کر رہے ہو، تو کیا کوئی مسلمان، ایک عام مسلمان، یہ چیز پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی رد و بدل کرے، جائز کو ناجائز کرے، حرام کو حلال کرے؟ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے یا اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، اس چیز کو مان نہیں سکتا
تو وہ تو نواسہ رسول تھے جنہوں نے پوری ساری زندگی جنہوں نے قرآن کو چلتا ہوا دیکھا تھا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پوری ساری زندگی قرآن کو چلتا ہوا دیکھا تھا. بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین, آپ نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کا کیا جائزہ لیا؟ تو بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ایسے دیکھا جیسے چلتا پھرتا قرآن تھا. اسی لیے میں نے کہا کہ امام حسین نے چلتے پھرتے قرآن کو دیکھا. مصطفیٰ کی زندگی کی یہ کیفیت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ میں اپنے نور کو ضم کر چکا تھا, اسی لیے آپ کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جستجو ہوئی اپنے نور کی. بارہا رب نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو جو خدا خالق کائنات ہے اس کو اس کے بنائے ہوئے آئینے میں اپنی صورت نہیں دکھی. غور طلب پہلو ہے. خالق کائنات کن فیکون سے ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا وہ رب اللہ تبارک و تعالی جس نے آئینے کو بھی بنایا, اپنے بنائے کردہ آئینے میں جب وہ اپنی صورت دیکھتا ہے تو اللہ کو اس کی صورت نظر نہیں آتی. جب خدا کو صورت خدا نظر نہ آئی تو جستجو مصطفیٰ ہوئی تو نور محمدی کی تخلیق ہوئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا نقطہ ہے. بے شک سبحان اللہ. جستجو مصطفیٰ جب ہوئی تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو خدا کو یہ خیال ہوا کہ جب میں نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے تو مصطفیٰ کی عظمت, اس کی شان اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی کو بیان کرنے والے بھی ہوں, تب جا کر مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو بنایا. بے شک سبحان اللہ. اور پھر یہ ارشاد فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. خدا کی قسم مقصد خداوندی سمجھ میں آ رہا ہے, کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ فرمایا تو آپ نے یزید کے متعلق یہ خیال بنایا اور یہ فیصلہ لیا کہ یزید جو محمد الرسول اللہ کی شریعت میں دخل اندازی کرنے والا ہے, بھلا میں اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی شخص آپ کی دین کی صحیح رہنمائی کرے گا تو آپ اس کا دامن پکڑیں گے, اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے کہ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ مسجد چلتا ہوں, نماز کو چلتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, اذکار کرتا ہوں. جس طریقے سے آج ہم ایک دوسرے کی اچھی صحبت سے استفادہ کرتے ہیں اسی طریقے کا معاملہ ہوگا. اگر کسی شخص کی صحبت اچھی نہ ہوگی, خراب ہوگی, تو کیا آپ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ یہ بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے, خراب چیز پسند نہیں کرتا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے جنگ لڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یزید لعین جس نے شریعت مصطفی کا مذاق اڑایا تھا, تب آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی تھی. کیا بات ہے. لوگ اپنے ذہنوں کا کچرا صاف کر لیں, اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں کہ امام حسین نے کوئی حاکمانہ کیفیت کے لیے, حکمرانی کے لیے جنگ نہیں کی تھی, بلکہ انہوں نے فرد امت کا حق ادا کرتے ہوئے شریعت محمدی کی جو ہے پاسبانی کے لیے اپنا سر کٹایا ہے. کیا بات ہے. سر کٹایا ہے, ایسا سر کٹایا ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال ملتی ہے کہ حضرات محترم اندازہ لگائیے کہ امام حسین اور ان کے رفقا یعنی اہل بیت مصطفیٰ کی کیفیت کا یہ عالم ہے. بچہ بچہ اس ایمان کے جذبے میں سرشار ہے, بچہ بچہ اس ایمان کے جذبے میں سرشار ہے. کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. ہر علی اصغر ہو یا علی اکبر ہو یا عباس علمدار ہو یا اپنے بھانجے بھتیجے ہو, سب یکے بعد دیگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں عرض کرتے ہیں کہ اے امام عالی مقام, ہم دین مصطفی کے لیے, آپ کی محبت کے لیے ہم اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. خدا کی قسم جس کے دل پر خنجر چڑھتا ہے اس کا خون جب بہتا ہے تو اس کے دل سے پوچھو کہ اس زخم کا درد کیا ہوتا ہے. ارے بدبختو, تمہیں شہادت امام حسین کا احساس نہیں ہے, اسی لیے تم لا یعنی گفتگو کرتے ہیں اور اس شہادت کے مسئلے کو جو ہے پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں. اگر تمہیں سبق لینا ہے تو اہل بیت کے عاشق وہب بن کلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیو.
وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں اپنی والدہ محترمہ کے پاس آتے ہیں، اور وہ جو والدہ محترمہ تھی وہ آ کر امام عالی مقام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول آپ پریشان مت ہوئیے، جب تک کہ ہم آپ کے روبرو ہیں ہم اپنے سر کو کٹا کر کسی مصیبت کو جو ہے ٹالنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام عالی مقام اس عورت کی گفتگو سے شاداب ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے میں اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لہذا جب معرکے کا معاملہ ہوتا ہے، جنگ کا اعلان ہوتا ہے، آغاز جنگ جب ہوتا ہے تو وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ وہب بن کلبی سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے میری یہ خواہش ہے اور میرے دودھ کا قرض اس انداز سے تو ادا کر سکتا ہے۔ تو وہب بن کلبی اپنی ماں سے دریافت کرتے ہیں کہ اے والدہ محترمہ آخر کس انداز اور کس کیفیت سے میں آپ کو تسکین پہنچا سکتا ہوں، آپ کے دودھ کا قرض ادا کر سکتا ہوں۔ تو والدہ محترمہ وہ ایمان والی بیوی فرماتی ہیں کہ اے وہب میری زندگی کی معراج تو اس وقت ہوگی جب تم اہل بیت مصطفیٰ کے لیے اپنا سر قلم کر دو گے۔ خدا کی قسم اندازہ کیجئے کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اپنا بیٹا کسی اور کے لیے کٹ جائے، مگر اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا یہ علم تھا، کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا سبق حاصل کیا تھا، انہوں نے ارشادات مصطفیٰ سے استفادہ کیا تھا۔ محمد رسول اللہ نے صاف طور پر اعلان کیا تھا کہ اے لوگو اگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تمہیں وہ اجر ملے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، ارشاد محمد رسول اللہ ہے ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو اگر تم اہل بیت کی محبت رکھتے ہوئے مرتے ہو تو تمہیں شہید کا مقام نصیب ہوگا۔ اے لوگو تم اہل بیت کی محبت میں اگر مر جاؤ گے تو تمہیں شہادت کا وہ انعام و اکرام نصیب ہوگا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ماتا علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا۔ خدا کی قسم اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ اس بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ارشاد مصطفیٰ ہے اور ارشاد مصطفیٰ ایسا ٹھوس ارشاد مصطفیٰ ہے جس کے متعلق قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد مصطفیٰ ہے کہ اے لوگو سن لینا کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی دشمنی رکھتے ہوئے مرے گا تو وہ کافر مرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، زندگی کا طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ لوگ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں مگر لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے لیے کون سے راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ برادران ملت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے روبرو ہیں، معروضہ پیش کرتے ہیں، ماں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہب بن کلبی کی بیوی آتے ہیں اور آ کر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اپنی بہو کو، نئی نویلی دلہن ہے، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ اے بی بی تو آزردہ مت ہونا، یہ وہب بن کلبی اہل بیت کی محبت میں امام حسین کی جستجو میں اپنا سر کٹا رہا ہے۔ تو روز محشر اللہ تبارک و تعالی جب شہیدوں کو یکے بعد دیگر بلائے گا تو لوگ تیری خوشی کی معراج تو اس وقت ہوگی کہ جب تجھے لوگوں میں یاد کیا جائے گا۔ دیکھو وہب بن کلبی جس نے امام حسین کے نام پر اپنا سر کٹایا ہے، اس شہید کی بیوی آ رہی ہے۔ اندازہ کیجئے جس کا بیٹا ہے، جس کا شوہر ہے، ان کو اہل بیت کی محبت میں کٹانے کا کوئی غم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے معراج تو وہ ہوگی جب ان کے لیے شفاعت کا سامان پورا ہوگا اور اپنے بیٹے کی غلامی، اپنے بیٹے کی قربانی سے وہ جو ہے اپنی شفاعت کا سامان مہیا کر رہی ہیں۔ بہرحال وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اترتے ہیں، امام حسین کی قدم بوسی سے سرفرازی ہوتی ہے۔ پھر میدان کارزار میں آپ نے اس انداز اور اس کیفیت سے اپنی تلوار کو چلایا کہ کئی مشرکین کی، کئی یزیدیوں کی جو ہے نا صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ خدا کی قسم وہب بن کلبی ایک تھے، ان کے سامنے سینکڑوں مشرکین تھے، سینکڑوں یزید تھے جنہوں نے آپ کے مقابلے پر جو ہے کاربند ہوئے تھے۔ وہب بن کلبی پر تصرف امام حسین تھا، محبت اہل بیت کا صدقہ تھا کہ وہب بن کلبی اکیلے ہونے کے باوجود بھی کئی صفوں کو آپ نے درہم برہم کر دیا۔ پھر جب جام شہادت نوش فرمایا تو میدان کارزار میں وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی والدائیں محترمہ آتی ہیں، آ کر اپنے بیٹے کے لاشے کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں اور یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اے وہاب، تو نے آج میری زندگی کی معراج کو پورا فرما دیا، تو نے محمد رسول اللہ کی شفاعت کو مجھ پر واجب کر دیا، تو نے اپنے سر کو کٹا کر ہم پر یہ اعزاز و اکرام عنایت فرما دیا، اور میں نے اپنے دودھ کا خرچ تیری شہادت سے ادا فرما دیا۔ برادران ملت، آپ اپنی بیوی کو یعنی اپنی بہو کو جو ہے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بی بی، تمہارے شوہر کا لاشا تمہارے درمیان ہے، دیکھو بی بی، تمہارے شوہر کا لاشا تمہارے درمیان ہے، جب روز محشر اللہ تبارک و تعالی شہداؤں کی صف کو بلائے گا تو تمہارا بھی نام لیا جائے گا کہ فلاں عورت نے اپنے ایثار اور قربانی کا ایسا نمونہ پیش کیا تھا کہ چند دن ہوئے تھے شادی ہو کر، اس کے باوجود بھی اس عورت نے اپنے شوہر کو اہل بیت مصطفیٰ کی شہادت یعنی قربانی پر لگا دیا۔ برادران ملت، شہادت کا جو فلسفہ ہے، امام حسین کی شہادت سے اسلام کو فروغ ملا ہے۔ اگر امام حسین کی شہادت نہ ہوتی تو آج ہم اپنی مسلمانیت کا اظہار نہ کر سکتے۔